جو دین اور شریعت سمجھنا نہیں چاہ رہا ہو، جو گہرائی تک جانا نہیں چاہ رہا ہو، صرف سطحی طور پر ویڈیو میں آیا بول دیا کہ میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ دینی مدارس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے. کیا ذمہ داری سے اپنی اولاد کو سدھار نہیں سکا، ذمہ داری سے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو پردہ نہیں سکھا سکا، ذمہ داری سے خود ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکا. ہمارے چہروں پہ داڑھی ان علماء کا صدقہ ہے، ان مدارس کی محنت ہے. ہمارے جسموں پہ یہ اسلامی لباس ان علماء کی دین ہے. ہمارے بچے جو مکتب کی تعلیم سے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان رہے ہیں، یہ ان مدارس کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ آ جائیے، آزادی سے لے کے اب تک عیسائیوں نے اس ملک کو عیسائی بنانے کی محنتیں کی. اس موقع پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، کیرانہ کا رہنے والا یہ عالم دین، ایسی محنت کر کے ایک کتاب لکھا اظہار الحق نام سے. وہ کتاب جب عیسائی پوپ اور پادریوں کو پہنچی تو انہوں نے وہ کتاب دیکھ کر کہا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں جب تک یہ کتاب زمین پر باقی رہے گی عیسائیت ہرگز نہیں پھیل سکتی ہے. ایسا کام انہوں نے کیا کہ عیسائی پادری مجبور ہو گئے. جب علماء ایسی محنت کر سکتے ہیں تو ہم اپنا مذہب نہیں پھیلا سکتے ہیں. اس کے بعد آریہ سماج کے لوگوں نے غریب اور محتاج اور ضرورت مندوں کے گھر گھر جا کر زبردستی ان کو پیسہ ٹھوس کر اسلام سے ہٹانا چاہا. اس موقع پر آریہ سماج سے مناظرہ کر کے انہیں لاجواب کرنے والی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے بانی اور محتمم حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ آریہ سماج سے مناظرہ کر کے ان کی سنسکرت زبان میں ان کو جواب دیا. یہ علماء نے دین کی حفاظت آزادی کے موقع سے کرتے آئے ہیں. اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بڑا فتنہ تھا امت پر. فتنہ اکبری کے بعد اکبر بادشاہ نے جو دین الہی شروع کیا، اس فتنے کے بعد اگر کوئی بڑا فتنہ ہندوستان میں ہوا تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، جو داڑھی کرتا پیجامہ مسلمانوں کی شبیہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی اور خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ایسا گھٹیا انسان، اس سے مناظرہ اور مقابلہ. علامہ انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ اتنے بڑے علماء ساری زندگی قادیانیت کے خلاف انہوں نے قربانیاں دے کر، ایک طرف آپ نے سنا ایک طرف قادیانیوں سے مناظرہ ہے، عدالت میں فیصلہ اور چیلنج ہے، اور ادھر بیٹا بیمار ہے، بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ بیمار ہو چکا ہے، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، زندہ رہے گا کہ مر جائے گا. ادھر وہاں قادیانیوں سے مناظرے کا ٹائم ہو چکا ہے. یہ نکلے اپنی بیاگ لے کر اسٹیشن پر کھڑے، خبر پہنچی کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. جنازے کی نماز پڑھ کے چلے جائیں، وہ وہیں پر انا للہ پڑھ کر بچے کے لیے ایصال ثواب کر کے کہنے لگے ادھر میرے نبی کے دین کا مسئلہ ہے، ادھر میری اولاد کا مسئلہ ہے. کل قیامت کے دن میں اپنے رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اپنی اولاد کی خاطر میرا دین کی خدمت اور اس کی حفاظت چھوڑ دیا، اس لیے جنازہ آپ لوگ پڑھ لیں، میں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر جانا چاہتا ہوں. اسٹیشن سے گھر آ کر بیٹے کی جنازہ نہیں پڑھا اور وہاں سے قادیانیوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے. ہم جانتے ہیں کہ ان علماء کی خدمت اور محنتیں کیا ہیں. سبق ناغہ ہونے کے غم میں امام ابو یوسف کا بیٹا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھ کر مسجد کے گیٹ تک جا کر کہتے ہیں میرے سبق کا ٹائم ہو چکا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، مول صاحب انتظار کر رہے ہیں، جنازے میں جا کے آنے تک ٹائم ہو جائے گا، ان بچوں کا حق مارا جائے گا، تم لے جا کے دفنا دو، میں سبق کے لیے جا رہا ہوں. ایسی محنتوں سے ہمارے باپ نے ہمیں پالا نہیں ہوگا، ہماری ماں نے ہمیں پالا نہیں ہوگا جتنا ان علماء نے ہمارے دین کی خاطر محنتیں کی ہیں. اس ملک میں فتنے آنے کے بعد منکرین حدیث پرویز کا فتنہ شروع ہوا، جس نے قرآن کو بیس بنا کر حدیث کا انکار کرنا شروع کیا. عذاب قبر کہاں پر ثابت ہے، فلاں چیز کہاں سے ثابت ہے، قرآن کا انکار کرنے، قرآن کا بہانہ بنا کر حدیث کا انکار کرنے والی قوم شروع ہوئی. اس کا فتنہ یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور ان بزرگان دین نے اس ڈٹ کر مقابلہ کیا. آج جانتے بھی نہیں کہ لوگ اہل قرآن کس خبیث نام کو کہتے ہیں. ان علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. منکرین فقہ کا فتنہ شروع ہوا کہ حدیث کو بہانہ بنا کر فقہاء اکرام کو گالیاں دینا، ائمہ اکرام کو گالیاں دینا. اس خبیث جماعت کا جب ابتدا ہوئی تو علماء نے میدان میں آ کر دین شریعت کے ساتھ فقہ کی حفاظت کا بیڑا سنبھالا. اس کے بعد آپ آ جائیں، کمیونزم کا فتنہ شروع ہوا. ہر کالج میں پڑھنے والا الحاد، مرتد، دہریہ بنتے جا رہا ہے. خدا کو کس نے پیدا کیا؟ دنیا کو کسی خدا نے پیدا نہیں کیا ہے. خدا کا انکار کرنے والے خبیث جب دنیا میں جنم لینے لگے تو اس وقت ان کے الحاد کا جواب دینے کی خاطر علماء میدان میں آئے.
شرعی قوانین میں مسخ کیا جانے لگا، طلاق کا مسئلہ بدلا گیا، میراث کا مسئلہ بدلا گیا، وراثت کا مسئلہ بدلا گیا، مساجد پر پابندیاں لائی گئیں، ان سارے مسائل میں مسلم پرسنل لاء پر حملہ ہوا تو کون میدان میں آیا؟ مسلم پرسنل لاء صرف علماء پرسنل لاء ہے، مدارس پرسنل لاء ہے، یہ مسلم پرسنل لاء ہے کہ ہمارے لا پر حملہ ہو رہا ہے تو علماء میدان میں آئے، مدارس والے میدان میں آئے۔ اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے، سحری میں ٹکا کے کھائیں، افطار میں ٹکا کے کھائیں، شاپنگوں پہ شاپنگیں ہوتے رہیں، بزنسیں ہماری اپنی جگہ چلتے رہیں، ہماری عورتیں برقع پہن کر بے حیا بن کے بازاروں میں گھومتی رہیں، رمضان کی تراویح غارت ہو جائے، رمضان کے روزے غارت ہو جائیں، ہماری عورتوں کو قرآن کی تلاوت کا احساس بھی نہ ہو، تجوید سے قرآن پڑھنے کی نوبت مرنے تک نہ آتی ہو، اولاد کو حیا اور دین اور شریعت کی تعلیم دینے کا جذبہ سالوں گزر جائے، جنازے اٹھ جائیں پھر بھی نہ آتا ہو، اس حالت میں بڑھاپے کے عالم میں شوگر، بی پی، ہارٹ، کینسر کے امراض میں مبتلا ہو کر روزے کی حالت میں پریوار چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، دلی کے ہوٹلوں میں پڑھ کر آج بھی کون علماء مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کی خاطر دھرنے کر رہے ہیں؟ کون وہاں پر ریلیاں اور تحریک چلا رہے ہیں؟ غزہ کے ان معصوم بچوں پر اس رمضان میں ہونے والی شہادتوں پہ کون آنسو بہا رہا ہے؟ کون یہاں سے چندہ اکٹھا کر کے ان غزہ کے مسلمانوں کو، ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو مدد کرنے کی اپیل کون کر رہا ہے؟ ان کے حق میں دعائیں رو رو کے کون کر رہا ہے؟ کون عرب ممالک کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ کون انہیں خطوط لکھ کر، لیٹر لکھ کر عربی میں ان سے انسانیت کا، غیرت کا، شجاعت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اپنے پڑوس میں ان فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ رو اور ان کی مدد اور حفاظت کرو؟ جانتے کیا ہیں ہم لوگ اپنی فیملی اور پریوار کے علاوہ، اپنی 2 روٹی اور 2 بوٹی اور 2 گوشت کے ٹکڑوں کے علاوہ، چند پیسوں کی خاطر جس انگریز کو ہم نے شہادت دے کر، قربانیاں دے کر، خون بہا کر اسے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، آج اس انگریز ملک کا ویزا خرید کر کون جا رہا ہے؟ کون کمانے کے لیے 40-40 لاکھ انگریز کا ویزا خرید کے جا رہا ہے؟ کتنے علماء جا رہے ہیں اور کتنی قوم جا رہی ہے؟ ہم نے تو اس کی وجود کو برداشت نہیں کیا ہے۔ محمد علی جوہر نے تو یہ کہا تھا، مر جاؤں گا لیکن پیرس میں دفن نہیں ہوں گا، برطانیہ میں دفن نہیں ہوں گا، مجھے مرنے کے لیے ہندوستان کی 2 گز مٹی کافی ہے بس۔ اتنی نفرت کرنے والے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اگر مجھے جلا دو گے تو میری راکھ سے بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی، میرے زبان سے نہیں، میری ہڈیوں اور راکھ سے بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی۔ آج اس انگریز کا تلوے چاٹنے کی خاطر، وہاں کیا گرین کارڈ لینے کی خاطر کون بھاگ رہا ہے؟ یوں زبان نہ کھلوائیں علماء کی۔ آدمی اپنے پیشے سے، اپنے ڈی این اے سے محبت رکھتا ہے۔ ہم عالم دین ہیں تو اپنے ڈی این اے سے محبت رکھتے ہیں، اور جس کا ڈی این اے صحیح نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ اپنے ڈی این اے سے محبت نہ رکھتا ہو، لیکن جو خدمت ہم جانتے ہیں ان علماء کی، قربانیاں جو جانتے ہیں ان علماء کی، 10,000 12,000 کی سیلری، پنجاب چلے جاؤ اگر عقل ہے، آج بھی پنجاب کی گاؤں دیہات کی مسجدوں میں 3,000 ہے امام کی تنخواہ، 3,000 ہے امام کی تنخواہ آج بھی۔ کون خدمت کر رہا ہے وہاں پر قوم کی؟ کون حفاظت کر رہا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی؟ ان علماء کی قربانیوں اور ان قربانیوں کو دیکھے بغیر آدمی یہ کہہ دینا آ کر کے زکوٰۃ مدارس کو نہ دیا جائے، زکوٰۃ مدارس کو نہ دو، بالکل مت دو۔ ہاں زکوٰۃ شرابیوں کو دو، زکوٰۃ دھندے چلانے والوں کو دو، ہاں زکوٰۃ مسجد بنانے کا بہانہ بنا کر ہر سال چندہ کرنے کے لیے وصول کرتے ہوئے پیسے اپنی بلڈنگ بنانے والے کو دو۔ زکوٰۃ جھوٹے جھوٹے مدارس کے سرٹیفکیٹ لے کر، جعلی سندیں لے کر جانے والوں پہ بھروسہ کر کے دو۔ دور دور سے آنے والے جہاں دیکھا نہیں ہے کسی کو اس پہ بھروسہ کر کے دے دو۔ زکوٰۃ ویل چیئر پہ بیٹھ کے مائک سیٹ کر کے بھیک مانگنے والے کو دو۔ زکوٰۃ سودی دھندا چلانے والے کو دو۔ زکوٰۃ مٹی کا کاروبار کرنے والے کو دو۔ زکوٰۃ اپنی بیٹیوں اور اپنے پڑوسی غریب بیوہ یتیموں کو بروکر بنا کر ان کی عزتیں لوٹنے والے کو دو۔ زکوٰۃ لٹیرے اور اچکے اور چور قسم کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگوں کو دو تاکہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو۔ نہ دو یہاں پر زکوٰۃ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم مدارس چلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، چلے تو چلانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس دن بند ہو گئے، ہم بھی مزدوری کرنا جانتے ہیں، ہم بھی پھوڑا ہاتھ میں پکڑنا جانتے ہیں، ہم بھی سبل کھودنا جانتے ہیں۔ انسان جینے کے لیے 10 راستے چن سکتا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے جو خدمت دین میں علماء لگے ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیے تو قوم کافر بن جائے گی۔
یہ چھوڑ دیے تو قوم مرتد اور ملحد بن جائے گی. یہ مرنے سے پہلے انہیں شمشان گھاٹ میں دفنانا پڑے گا, جلانا پڑے گا, قبرستان میں انہیں جگہ نہیں ملے گی. یہ مرنے سے پہلے وصیت کریں گے کہ میں دین, اسلام, خدا, رسول, قرآن سب کا انکار کرتا ہوں, مجھے دفنایا نہ جائے, مجھے جلا دیا جائے, جیسے چیف جسٹس ہدایت اللہ نے وصیت کی تھی. 1982 سے لے کر 87 تک نائب صدر جمہوریہ رہنے والا چیف جسٹس ہدایت اللہ کا قصہ اٹھا کے پڑھ لو, ایسے خبیث پیدا ہوں گے. پڑھا کیا ہے ہم نے؟ نہ دین پڑھائے, نہ دنیا پڑھائے. ایسے مرتدوں کے واقعات بھی ہم جانتے نہیں ہیں. اس وقت اردو زبان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اردو زبان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ مولویوں کی اردو تو لوگ بولتے ہیں مول صاحب بہت سے علماء کی اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے. پتہ کیا چلا اردو ان کے پاس ہے تبھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تمہارے پاس نہیں ہے اردو. اردو زبان میں سارا دین اور شریعت محفوظ ہے, اور یہ سارا علماء محفوظ کر رہے ہیں. اور پھر اس ملک کو اسپین بننے سے اگر کوئی روک کے رکھا ہے, جہاں 800 سال حکومت کرنے کے بعد اذان دینے والا نہیں ملا, مسجد کے مینار نہیں ملے, قرآن نہیں ملا, حجاب نہیں ملا, داڑیاں نہیں ملی, داڑھی والا ملتا تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا, قرآن گھر میں ملتا تو سارے گھر والوں کو قید میں ڈال دیا جاتا, پھانسی دے دی جاتی. ایسے ملک میں بھی دین کی حفاظت علماء نے کی, اور آج اس ملک کو اسپین بنانے سے بھی علماء نے روک کے رکھا ہے. ان کی وجہ سے اسی واسطے کیوں لوگ اسکولوں کے خلاف, کالجوں کے خلاف, بزنس کے خلاف جتنے جھوٹے قوانین بنتے ہیں, ان ساروں کا خلاصہ دیکھ لو کہ دین اسلام سے جا کے جڑے گا. مسلمان نہ رہیں. اوقاف میں کس کی پراپرٹیاں ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں. اور جتنے اوقاف کی پراپرٹیاں ہیں اس میں یا تو مساجد ہیں, مدارس ہیں, قبرستان ہیں, عیدگاہ ہیں, یا تو ان قبضہ کیے ہوئے مسلمانوں کے ہیں جو ملگیاں بنا کر کرائے کم کم دے کر لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دو ہی تو ہیں اوقاف میں, یا تو ملگیاں کرائے پہ لے کر لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں اور کرایہ صحیح پے نہیں کر رہے ہیں, قوم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, یا مساجد ہیں, مدارس ہیں, یا قبرستان اور عیدگاہ ہیں. تو بتاؤ ان میں مخلص کون ہے؟ اس میں محافظ کون ہے؟ کون بغیر کسی معاوضے کے خدمت دین کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ آج اس ملک میں جو لوگ سمجھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دین پھیلا ہے, دعوت و تبلیغ کس نے شروع کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کون ان کو تعلیم دیا ہے؟ اس کے بعد سے آج تک جتنے حضرت جی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں, ان سب کو دین اسلام کس نے سکھایا ہے؟ ان سب کو شریعت کس نے سکھایا؟ حافظ عالم کس نے بنایا؟ یہ مدارس ہیں, جتنی تنظیمیں, تحریکیں, جو کچھ بھی چل رہی ہیں, سب کا سرا جا کے مدارس سے جڑتا ہے. کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جو بے نیاز ہو گیا سمجھ لو وہ منحوس اور مردود ہو گیا, وہ دین اور شریعت سے محروم ہو گیا. ان سے جڑا رہا, دین محفوظ, شریعت محفوظ ہے. ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے, آدمی مطمئن رہے گا کہ بھئی کچھ بھی ہوا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں گا. ہمارے خاندان میں پولیس اور لائر ہے تو کچھ بھی ہوا تو ہمارا بھائی پولیس ہے, ہمارا دادا لائر ہے, کچھ بھی ہوا دیکھ لیں گے. جیسا انسان کو ان ڈگریوں پہ بھروسہ ہوتا ہے, ویسا بھروسہ علماء حفاظ اپنے خاندان میں ہونے پہ ہونا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ آیا ہمارے خاندان میں مفتی صاحب ہیں, پوچھ لیں گے. ان سے ہمارا دین محفوظ رہے گا. اس لیے ہم نے دیکھا ایک صاحب بڑے میاں ہیں, سفید داڑھی ہے, عجیب ٹوپی لگا کے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدارس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے. دارالعلوم حیدرآباد نے حساب پیش نہیں کیا, فلاں نے اتنا کھا لیا, فلاں نے اتنا کھا لیا. آپ کے ابا حضور کے غلام ہیں مدرسے والے کی, جب جب ایرا غیرہ آ کے حساب پوچھتا جائے حساب دیتے رہیں. ڈاکٹر سے جا کے حساب پوچھو, لائر سے جا کے حساب پوچھو, سیاسی لیڈروں سے حساب پوچھو, انکم ٹیکس والوں سے حساب پوچھو, اپنے ایم ایل اے اور دوسرے سیاسی لیڈروں سے حساب دیا کچھ بھی نہیں ہے. حسابات روڈ پہ کھڑے ہو کے پوچھے گا تو حساب دے دیں گے. مینجمنٹ ایسا چلتا ہے, انتظام ایسا چلتا ہے. اگر واقعتاً حسابات دیکھنا ہے, کسی مدرسے پہ اعتماد نہیں ہے, واقعتاً ہم بھی کہتے ہیں ہر مدرسہ صحیح نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں, ہم پورے مدرسوں کی طرفداری نہیں کرتے ہیں. جھوٹے, جعلی, مکار, حرام خور بھی اس فیلڈ میں بھی پائے جاتے ہیں, ہم خود کہہ رہے ہیں اپنی زبانی. لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پوروں کو بدنام نہ کیا جائے, ان کی وجہ سے پورے مدارس پر انگلی نہ اٹھائی جائے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے.